وہی کیا ہے اس کو تو بھائی طارق بیٹا کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے. جس پر یہ تجربہ ہوتا تھا تاریخ وہی سمجھتا کیسے اللہ کا کلام موصول ہوتا، ورنہ مجلس میں بیٹھے ہی کہہ دیتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، دوسرے لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا تھا. ظاہری حالت جو تھی وہ ایسی تھی کہ بالکل نا جیسے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. سردیوں کے دنوں میں پسینہ آ جاتا تھا، اگر کسی کے گھٹنے پر سر ہوتا تو وہ بوجھ محسوس کرتا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے. یہی چیزیں جن سے بچہ یہ نامراد مستشرق کافر جو ہیں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ مرگی کے دورے پڑتے تھے. وہ مرگی کے ساتھ ملتی جلتی کیفیات ہیں، کوئی نبی نہیں تھے، ذہنی توازن نہیں ٹھیک رہا تھا. مگر ان میں سے جو کوئی منصف لوگ ہیں، آخر شرم و حیا والے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کا خوف کرو. مرگی والا کبھی فاقے کے بعد ایسا محکم اور ایسا حکمت بھرا کلام پیش کرتا، کوئی ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کرتا جس سے اربوں آدمی بدل گئے اور ساری دنیا میں آدھے سے زیادہ علاقے پر حکومتیں ہوئیں اور ہر لحاظ سے انہوں نے ترقیاں کی. یہ دیوانے ایسی باتیں کر رہے. حضور ہوش آنے کے بعد کوئی بات بتاؤ جس میں کوئی ذہن کی خرابی کا معاذ اللہ کو شائبہ بھی ہو. باقی وہی عربی زبان میں اشارہ خفی کو کہتے ہیں، ایسا پوشیدہ اشارہ جس کو صرف وہ آدمی سمجھتا جس کو وہ اشارہ کیا جائے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اس کے ذریعے اللہ پاک نے بیان فرمایا کبھی فرشتہ آ جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آ جاتی ہے، کبھی پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈالتی جاتی ہے. جی بس اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی ہے. آسمانوں کے بارے میں بھی آیا کہ ہم نے آسمان بنائے، ان کو ان کے کاموں کی وحی کر دی ہے. زمین کے بارے میں بھی آتا قیامت کے دن ہم اس کو وحی کریں گے تو یہ ساری باتیں بتا دے گی. وہی اشارہ ہوگا، مخفی اشارہ اللہ کی طرف سے وہ کرو. تو یہ شہد کی مکھیاں، یہ ساری کائنات جو ہے، اس کو ریاض صاحب جو تعلیم مل رہی، نہ تو کسی اسکول میں جاتے ہیں، نہ کوئی مدرسہ ہے ان کے لیے کھلا ہوا جہاں ٹریننگ دی ہے، کوئی کتاب نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے غیبی ہے نا نظام کہ وہ بالکل جانتی ہیں. اور ہے بھی ایسا کہ اب ساری دنیا حیران ہے کہ شہد کی مکھی یار اتنی ماہر ہے ریاضی کی کہ جو وہ بناتی ہے کھانے شہد کے لیے وہ مسدس ہوتے ہیں، اور میٹر سے بھی ماپا جائے ان کو تو رائی برابر کمی بیشی نہیں ہوتی. اور نظام ایسا ہے ان کا، ایک ملکہ ہوتی ہے جب وہ کوچ کا حکم دیتی سارا چھتا چل پڑتا ہے. ایسے سپاہی ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں. مکھیاں، جو مکھیاں شہد لے کر آتی تو ان کو چیک کرتے ہیں، اگر کسی زہریلے پھول کا چیک کر آئی ہوں ان کو ڈنک لگاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ یہ زہریلا شہد نہ. اس پر تو جو کتابیں ڈیریوں نے لکھی ہیں نا، یہ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے. جو اللہ نے شکایت کی کہ تمہارا ارادہ ماننے کا نہیں، ورنہ جتنا قریب سے یہ اللہ کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ چیزیں جن کو ہم بیعقل سمجھتے ہیں، ان کا نظام حکومت جتنا عمدہ اور اعلیٰ ہے. تو ہر چیز جو ہے، شہد کی مکھی ہو، چونٹی ہو، زمین و آسمان ہو. وہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بے جان چیزیں ہیں. خاک و باد و آب و آتش بنداند، با منو تو مردہ با حق زندان. یہ آگ پانی مٹی ہوا ہمارے لیے مردہ ہے، اللہ کے لیے سب زندہ ہے. اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، یہ اللہ کی سنتے سمجھتے ہیں، اس کے حکم کے تحت دوڑ رہے ہیں. پلیٹوں کو حکم دے دیا، وہ اب چل پڑیں تو زلزلے آ گئے، روک دیتا تو رک جاتی ہے. تو سارا جان جو اللہ قرآن میں کہتا کہ ہر شے اس کی تسبیح اور حمد کر رہی ہے، صرف تم سمجھتے نہیں. تو یہ مخفی اشارے جو ہر مخلوق کو ہو رہے ہیں نا، یہی بھائی. اب یہی جو ہمارے یہ دوست ہیں ربوے والے، یہ کہ یہ شہد کی مکھی کو وہی ہوتی ہے. اگر مرزا صاحب کو ہوگی یار تم اتنا کیوں ناراض ہوتے، بھائی شہد کی مکھی کی وہی کہتا تو وہ تو ہمیں بھی سب کو، اور ہمارے دل کو ہو رہی ہے، وہ پمپنگ کر رہا ہے، گردوں کو ہو رہی ہے، وہ کام کر رہے ہیں. یہ تو وہی، اور جو شعور ہی وہی ہے کہ ہوش حواس میں پیغمبر وصولتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، اور جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے. بات تو اس وہی کی ہو رہی، وہ ختم ہے. اب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو کہہ رہا کہ اس طرح کام کر، آنکھوں کو کہہ رہا اس طرح دیکھو، کانوں کو، اس کا تو منکر ہی نہیں. سوال تو اس وحی کا جو انبیاء سے مخصوص ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وحی آ رہی، ہم یہ وحی نہیں، یہ غیر شعوری. وہ جانتے ہوتے تھے کہ اب پیغام آ رہا، پھر انہیں یقین ہوتا تھا اس پر کہ اس میں ملاوٹ نہیں، شیطانی.
پھر اس کے پہنچانے کے وہ ذمہ دار تھے کہ لوگوں کو کہو کہ مجھ پر یہ حکم آ رہا ہے، اور لوگ ذمہ دار تھے کہ مانیں گے تو مومن رہیں گے، نہ مانیں گے تو کافر۔ وہ وہی بند ہے، اب کشف ہو الہام ہو، کوئی ماں کا لال لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر یہ ہوا تم بھی مانو، جو نہیں مانتا وہ کافر، ایسی بات نہیں جی۔